محکمہ پاپولیشن کی جانب سے گجرات پریس کلب میں آج سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈسٹرکٹ پاپولیشن آفیسر حسن خالد بڑائچ صاحب۔ سر بتائیے گا میسج کون سا جو ہے وہ آپ لوگوں میں کنوے کرنا چاہ رہے ہیں؟ سب سے بڑا وسائل جو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو عطا کر سکتا ہے وہ بچوں کی صورت میں اسے تحفہ دیتا ہے۔ تو بدقسمتی سے اس تحفے کو، اس تخلیق کو ہم اچھے طریقے سے اچھا وسائل نہیں دے پا رہے۔ اس کی وجہ یہ کہ وسائل اس وجہ سے ہم نہیں دے پا رہے کیونکہ ہمارے اندر شعور کی اس طرح پرداخت، اس طرح نشو و نما نہیں کی گئی، نہیں ہو سکی کم وسائل والی سوسائٹی ہونے کی حیثیت سے۔ تو ہمارے پاس اس وقت لیٹسٹ صورتحال یہ ہے کہ ہر تیسرا بچہ اس کی ماں نہیں چاہ رہی تھی اور وہ پیدا ہو گیا، یعنی ان وانٹیڈ چائلڈ ہر تیسرا بچہ۔ دوسرے نمبر پہ 40% کے قریب خواتین نشو و نما کی کمی کا شکار ہیں، غذا میں غذائیت کی کمی کا شکار ہیں، 40% خواتین، اور یہ ایک بہت بڑا سوسائٹی کا پورشن ہے، کروڑوں میں یہ بات جاتی ہے۔ اس کے بعد جناب آپ کا تقریباً 37% کے قریب بچے جو پیدا ہو رہے ہیں وہ سٹنٹڈ گروتھ ہے۔ سٹنٹڈ گروتھ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک نارمل انسان کی طرح صلاحیتوں کے مالک نہیں ہوں گے، کیونکہ ان میں آلریڈی پیدائشی طور پہ ان کی ماں میں غذائیت کی کمی تھی، وہ جینیٹیکلی ان تک پہنچ گئی، اور وہ ایک کہہ لیں کہ پوری طرح انسان کے جو فنکشن ہوتے ہیں، جو اشرف المخلوقات اسے بناتے ہیں، ان سے وہ کام نہیں لے سکے گا۔ اور یہ بہت بڑی کسی بھی سوسائٹی کے لیے ایک دھچکا ہوتا ہے کہ اس کے بچے پیدائشی طور پہ کمزور پیدا ہو رہے ہیں۔ تو تیسری اہم بات کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو، خاتون کو، ماں کو سب سے بڑی طاقت دی خوراک کی صورت میں، وہ اس کا دودھ ہے۔ اور بدقسمتی سے اس وقت پاکستان کی تقریباً 35 سے 40% خواتین کے اندر اہلیت ہی نہیں، جسمانی کمزوری کی وجہ سے، کہ وہ اپنے بچے کو اپنا سب سے قیمتی تحفہ پیش کر سکیں جو اپنا دودھ ہے۔ تو یہ تین چیزیں پیدا ہونے کے ساتھ آگے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ یہ ہیں جی، آپ کی بے ہنگم آبادی، پیدائش میں وقفہ نہ ہونے کی وجہ سے، بچوں میں وسائل آپ کے پاس کم ہیں سوسائٹی کی حیثیت سے، اور آپ پوری طرح بچوں کو ٹائم بھی نہیں دے رہے، اور آپ کے جنگلات کی اس وقت بہت ہی کہہ لیں کہ ڈپلیٹڈ فارم میں آپ کے پاس گرین ایریا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے پاس دن بدن آپ دیکھیں آب و ہوا میں آپ کی فرق آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس سکول ہیں کم آبادی کے لیے، آبادی آپ کی زیادہ ہو چکی ہے، آپ کے پاس سرکاری ریسورسز بھی کم ہیں، حکومت کے خلاف آپ کی ایجیٹیشن بڑھتی اس وجہ سے جا رہی ہے کہ وہ آپ کو وسائل نہیں مہیا کر سکتی، جبکہ کوالٹی ایجوکیشن، کوالٹی پاپولیشن کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس کے لیے ایک گھر سے کام شروع ہوتا ہے، اور گھر سے کام تب شروع ہوتا ہے جب آپ اپنی عورت کو پوری انسان برابری کا سمجھ کے اس کو تمام حقوق دیتے ہیں، اور اس کو پیدائش کا فیصلہ کرنے کی الٹیمیٹ اتھارٹی عورت کے پاس ہونی چاہیے۔ محکمہ یہ بات صحافیوں کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہے تاکہ یہ ہر مرد تک یہ بات پہنچے کہ ایک خاتون نے نسل کو پرورش کرنی ہے، اور اگر وہ ہیلدی نہیں ہے، اگر وہ اس کی مرضی سے بچے پیدا نہیں ہو رہے، اسے 3-4 سال کا وقفہ چاہیے۔ اور اس کا ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ قرآن پاک میں جب دودھ پلانے کا حکم ہے تو ساتھ 2-3 سال کا کہا گیا ہے۔ تو میں درخواست ہم نے آج کی ہے محکمے نے تمام صحافی برادری سے کہ اپنے کالمز میں ان ایشوز کو اٹھائیں کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، اور دوسرا ماؤں کی مرضی کے بغیر انہیں حمل نہ ٹھہرانے کے اوپر مجبور کیا جائے، اور ماؤں کی مرضی کے علاوہ انہیں کوئی معاشرتی پریشر اس طرح کا نہ دیا جائے کہ وہ بچے لڑکے کی تلاش میں ہر سال ایک لڑکی پیدا کرتی جائے۔ پاپولیشن کا جہاں پر ذکر آتا ہے وہاں لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ بچے دو ہی اچھے ہیں۔ کافی عرصے سے ہم یہ چیز سنتے آ رہے ہیں۔ سر یہ چیز جو ویورز ہیں ان میں کلیئر کر دیں، بیسک آپ کیا میسج کنوے کرنا چاہ رہے ہیں؟ بہت ہی اچھا سوال آپ نے کیا جو مجھے بیسیکلی کرنا چاہیے تھا۔ تھینک یو ویری مچ فار دس ریمائنڈر۔ تو اس میں ہم محکمہ اب ایوالو کیا ہے، کوئی بھی محکمہ ہوتا ہے وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ضروریات ٹائم کی سمجھتے ہوئے وہ اپنے آپ کو ایوالو کرتا ہے، ریسرچز کے ذریعے اور اس طرح پلاننگ پالیسیز کے ذریعے۔ اب محکمے نے یہ پالیسی یہ بنائی ہے کہ بچے دو ہی اچھے، اٹس ناٹ این نعرہ جو ہم لگائیں، اس وقت اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ کسی وقت شروع میں شاید اس ٹائم کی ڈیمانڈ تھی۔ اب ٹائم کی ڈیمانڈ ہے متوازن زندگی گزارنا، متوازن وسائل ہونے کے ساتھ نئی زندگی کے لیے اللہ سے دعائیں مانگنا۔
کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تو اپنی کوشش کی، اپنے آپ کو فٹ رکھا، صحت رکھی، وسائل ارینج کیا، اب ہمیں اپنی نئی مخلوق، نئی اپنی تخلیق سے نواز، ہم ان کو انشاءاللہ اشرف المخلوقات کا بچہ سمجھ کے اس کی پرورش کریں گے، اسے ایک ایسا مومن بنائیں گے یا مومنہ بنائیں گے جو 10 کفار پہ یعنی نان بلیور کے اوپر بھاری ہو۔ تو وہ تبھی ممکن ہوتا ہے جب آپ ٹائم دیتے ہیں۔ اب محکمہ یہ بات کرتا ہے کہ آپ ایک تو وقفہ کریں، ایک عورت کو قدرتی طور پہ 3-4 سال یا کم از کم 2 سے 2.5 سال ضرورت ہوتی ہے اپنی باڈی کو ری اسٹرکچر، ری فارم، ریفریش کرنے کے لیے جب نیا بچہ پیدا ہونا ہوتا ہے۔ تو وہ انفارچونیٹلی اس دوران اگر 1 سال بعد ہی حمل ٹھہر جائے معاشرتی پریشر کی وجہ سے، تو وہ کبھی بھی کمی وہ بچے میں جو رہ جائے گی ٹائم نہ دینے کی وجہ سے، وہ پوری نہیں کرے گی۔ وہ معاشرے میں بکھری ہوئی نیگیٹیوٹی وہ اس ٹائم کو کور کرنے کے لیے بچے کے اندر سک ان ہوگی۔